ان الحمد للہ والصلاۃ علی رسول اللہ والسلام علی من اتبع بسنت حبیب اللہ اما بعد. مناظر اسلام وکیل احناف حضرت الاستاذ محترم مولانا مفتی عبدالواحد قریشی صاحب حافظہ اللہ دامت برکاتہم نے ایک مسئلہ شرعی بیان کیا، جو کہ استاد محترم سے ایک سوال پوچھا گیا تھا کسی جلسے کے اندر. حضرت الاستاذ محترم نے شریعت کا حکم سمجھ کر اس مسئلے کو بیان فرمایا کہ 11ویں تیجا 40واں یہ اس کا شریعت کے اندر کوئی ثبوت نہیں ہے، پیغمبر کریم علیہ تحیت و تسلیم سے ثابت نہیں ہے. آدمی فوت ہو جائے اس کی تعزیت میں لوگ کلخانی 40واں کرتے ہیں، اس بارے میں بتائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام اور اہل بیت حضور کی موجودگی میں فوت ہوئے. پیغمبر نے اپنے کسی صحابی کے نہ کل کیے، نہ 40واں کیا، نہ 7واں کیا، نہ جمعرات کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کسی اولاد میں کسی بیٹی بیٹے کی وفات پہ نہ کل کی ہے، نہ جمعرات کی ہے، نہ 7واں کیا، نہ 40واں کیا، نہ سالانہ عرس کیا. یہ اپنی رسم، اپنے رواج، اپنے معاملات ہیں تو اپنے آپ کے ہوں گے، خدا کے لیے سے شریعت کے متھے نہ شروع کر دیے. اس پر ایک رضا خانی نے اعتراض اٹھایا، طیب نامی. اس نے مختلف قسم کے شبہات، شکوک و شبہات. ایک دو دن پہلے دوستوں کے وسیلہ سے مجھے ایک مولوی صاحب کا کلپ موصول ہوا، جس میں وہ مولوی صاحب بڑی چالاکی سے معمولات اہل سنت کے اوپر حملہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. مولوی صاحب سے شاید کسی نے پرچی دی یا سوال کیا کہ کل خوانی کرنا، قرآن خوانی کرنا، چہلم کرنا، عرس کرنا یا تیسرے کا ختم وغیرہ کرنا یہ جائز ہے یا ناجائز ہے. حضرت صاحب نے فوراً جواب یہ دے دیا کہ یہ کام نبی پاک نے نہیں کیا. نبی پاک کی صاحبزادیوں کا وصال ہوا، حضور نے اپنی کسی صاحبزادی کا تیسرے کا ختم نہیں کرایا، یا چہلم کی محفل نہیں کرائی، یا قرآن خوانی کا ختم نہیں کرایا. اور پھر کہا کہ حضور کے اپنے صاحبزادے حضرت ابراہیم کا انتقال ہوا، ان کی کل خوانی نہیں ہوئی. تو چونکہ نبی پاک نے نہیں کیا، صحابہ میں سے بھی کسی نے نہیں کیا، تو لہٰذا ہم نہیں کرتے یا اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اب جب سادہ لوگ مسلمان اس بات کو سنتے ہیں اور گفتگو کو سنتے ہیں تو وہ یہ بات سمجھ بیٹھتے ہیں کہ شاید یہ اصول ہے کہ جو کام نبی پاک سے ثابت نہیں ہے وہ ناجائز ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ اصول ہے کہ جس کام کا نبی پاک نے حکم نہیں دیا وہ ناجائز ہے، یا صحابہ نے اس کام کو نہیں کیا، یا صحابہ نے حکم نہیں دیا تو وہ کام ناجائز ہے. حالانکہ ائمہ اربعہ میں سے کسی امام کا یہ اصول، عقیدہ یا نظریہ نہیں ہے کہ جس کام کا نبی پاک نے حکم نہ دیا ہو، یا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ سے ثابت نہ ہو، وہ جائز نہیں ہے. یہ محض ایک الزام ہے اور علم سے ناآشنا ہونے والی بات ہے. سب سے پہلے اس نے ہمارے اصول پر اعتراض کیا، جو کہ حضرت الاستاذ محترم نے اصول پیش فرمایا تھا. مفتی صاحب نے فرمایا تھا کہ جو کام پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے وہ کام جائز نہیں ہے. اس نے کہا کہ یہ تو تمہارا اصول ہے، یہ شریعت کا اصول نہیں ہے. اور اس نے ایک لفظ بولا، اس نے کہا یہ محض الزام ہے، علم سے ناآشنا کی دلیل ہے. رضا خانی صاحب، یہ اصول صرف ہماری کتابوں میں نہیں بلکہ آپ کی کتابوں کے اندر بھی لکھا ہوا موجود ہے. یہ آپ کے سامنے کتاب ہے رسوم شادی. اس کے اندر جناب احمد رضا خان صاحب بریلوی، جو کہ تمہارا امام جس کو تم معصوم مانتے ہو، اس کے صفحہ نمبر 29 پہ لکھا، کہتا ہے زمانہ حدیث اور عہد رسالت میں دف کے اندر گونگر ہونے کا ثبوت نہیں. یہ تو کہتا ہے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سے اس کا ثبوت نہیں. یعنی یہ بھی بات مان رہا ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی چیز کا ثابت نہ ہونا اس کے عدم جواز، یعنی اس کے ناجائز ہونے کی دلیل ہے. تو آپ احمد رضا خان صاحب کے اصول سے آپ کا جھوٹا ہونا اظہر من الشمس ہو گیا. دوسری بات، یہ کتاب القول الصائب، اس کے اندر آپ کے مولوی مفتی حق نبی سکندری صاحب نے اس
किताब के सफ़ा नंबर 37 पे लिखा, कहता है कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एड़ो कम साबित न आए, यानी पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये काम साबित नहीं है। और पैगंबर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित न होना ये दलील दे रहा है कि ये चीज़ जायज़ नहीं है। तो फिर तुम किस मुंह से कह रहे हो कि ये देवबंदियों का उसूल है, बल्कि आप बरेलियों का उसूल भी यही है, जो चीज़ पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है वो काम जायज़ नहीं है। दूसरी बात इसने की, कहता है कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो चीज़ साबित नहीं है वो काम जायज़ नहीं है, तो फिर आप ये काम क्यों करते हो। फिर उसने चंद काम गिनवाए जो कि उसको पढ़ाए गए और उसको सिखलाए गए। नंबर 1 उसने कहा कि मुफ्ती महमूद कॉन्फ्रेंस क्यों करते हो, और उसने कहा कि 100 साला जश्न देवबंद क्यों किया था, और तीसरे नंबर पे उसने कहा कि पैगंबर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 30 दिन की तरावी 20 रकत मुसलसल रेगुलर आप ने तो नहीं पढ़ाई, तो फिर आप क्यों करते हो, आप क्यों पढ़ते हो। और उसने कहा कि मसाजिद में कालीन क्यों बिछाते हो और मीनारों पर करोड़ों रुपए खर्च क्यों करते हो। उसने और रायविंड का इज्तिमा 3 दिन का हर साल क्यों करते हो, यानी वो ये समझ के बैठा हुआ है हम इसको ताजीन शरई का दर्जा दे रहे हैं। रज़ा खानी साहब आपकी भूल है। बाकी ये जो इसने कहा बीच में पैगंबर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 30 दिन मुसलसल रेगुलर तरावी पढ़ाना साबित नहीं, फिर तुम क्यों करते हो। रज़ा खानी साहब हमारे लिए तो कानून ये है, हमारे लिए तो सहाबाए किराम हुज्जत हैं, जिसके बारे में पैगंबर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन अल महदीयीन। हज़रत उमर की सुन्नत है, तमाम सहाबा रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन का इजमा है कि 20 रकत तरावी और रेगुलर हज़रत उमर के हुक्म से सहाबाए किराम ने पढ़ाया है, तो फिर तुझे किस बात पे एतराज़ है। हम तो पहले से कहते थे कि तुम में और राफिदियों में कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन इस बात का गोया कि तू ये कहना चाह रहा है सहाबा हुज्जत नहीं, पैगंबर से साबित करो, तो फिर सवाल ये सहाबा हुज्जत नहीं तो फिर हुज्जत कौन है। जबकि कुरान के अंदर मौजूद है कि अल्लाह ने फरमाया फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इहतदौ। सहाबाए किराम में यार हक़ कुरान और सुन्नत के दलाइल से साबित है, तो फिर आप किस मुंह से कह रहे हो कि ये चीज़ पैगंबर से साबित करो, जबकि सहाबा भी हुज्जत है, सहाबाए किराम हुज्जत है, और आप सहाबा को हुज्जत नहीं मान रहे इस बुनियाद पर कि पैगंबर से साबित नहीं, यानी आपके यहाँ सहाबा हुज्जत नहीं है, तो आप ये काम क्यों करते हो। मैं आप पर सवाल छोड़ रहा हूँ। उसने कहा ख़त्म बुखारी, ख़त्म मिशकात और दस्तार फजीलत क्यों करते हो। रज़ा खानी साहब एक होती है ताजीन शरई, एक होती है ताजीन उर्फ़ी। ताजीन शरई यानी शरीयत ने वो दिन मखसूस किया, और ताजीन उर्फ़ी होती है किसी बंदे ने अपनी सहूलत के खातिर, अपनी ज़रूरत के खातिर उस दिन को मुतय्यन किया। हम ये जो चीज़ें करते हैं, ख़त्म बुखारी, ख़त्म मिशकात, ख़त्म दस्तार, या जो हमारे इज्तिमात होते हैं, हम इसको शरीयत नहीं समझते कि ये जो दिन है ये शरीयत ने मुकर्रर की है, जबकि आप जो दिन कुलखानी, तीजा, 11वीं, 40वां, ये चीज़ आपने इनको शरीयत का दर्जा दे दिया कि ये दिन गोया के शरीयत की तरफ से मुतय्यन हैं, जबकि हम इसको शरीयत का मुकर्रर किया हुआ नहीं समझते, तो फिर हम पर एतराज़ कैसे करते हो। इसके कहने का मतलब ये था कि तुम ये काम करते हो तो हमारे लिए भी जायज़ है, हालांकि इस चीज़ को हम शरीयत का मुकर्रर शुदा नहीं मानते, बल्कि अपनी सहूलत के लिए इस्तेमाल करते हैं। तुम तीजा, 40वां, 11वीं इनको शरीयत का हिस्सा, और तुम कहते हो ये शरीयत की तरफ से मुतय्यन दिन, और उसी दिन ही तुम करते हो, उसी दिन ना हो तो फिर तुम ये इस्तेमाल नहीं करते। तुमने तो इसको शरीयत का मुकर्रर किया हुआ माना, तो तुम इस चीज़ पर क़यास करे जो कि ताजीन उर्फ़ी है, ये तुम्हारा क़यास जो कि क़यास बातिल है। और उसने ये चीज़ पेश की, कहता है पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है, तो फिर ये उसने कलमा तय्यबा किताब से हवाला पेश किया, कहते हैं उसमें लिखा हुआ है कि जिस चीज़ की मना नहीं वो काम जायज़ है, जबकि उसके अंदर यह भी है सारे सबूत हैं कलमे के ऊपर कि कलमा उसके सबूत है, और उसके बाद फरमाया कि इसके सहाबा किराम से सबूत भी है और इसकी मना भी नहीं। मतलब यह है तुम्हारी बिदात पर सबूत नहीं है, बल्कि तुम सिर्फ ये कहते हो कि मना दिखाओ, मना दिखाओ, मना के दिखाओ,
جبکہ ثبوت بھی نہیں ہے، اور کلمے پر تو ثبوت بھی موجود ہے، اس لیے آپ کا یہاں قیاس بھی نہیں چلے گا، آپ کا قیاس مال فارق ہے۔ باقی اس نے کہا کہ جی چونکہ منع نہیں یہ کام جائز ہے، حالانکہ مولوی صاحب تمہارے مولوی اشرف جلالی نے اپنی کتاب غائبانہ نماز جنازہ جائز نہیں کے اندر کیا لکھا، آپ کے سامنے آپ کا آئینہ رکھ رہا ہوں، کہتا ہے کہ رہا یہ اعتراض کہ غائبانہ جنازہ کی منع ثابت کریں، یہ اعتراض انتہائی مضحک خیز ہے، کیونکہ منع تو تب ثابت کریں جب اس کا ثبوت ہو۔ یعنی غیر مقلدوں کو جواب دے رہا ہے کہ منع تو ہم اس کی تب ثابت کریں جب پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کے دور میں کیا گیا ہو، پھر انہوں نے منع کیا ہو، تو میں بھی یہی یہاں جواب دوں گا کہ جو کہ اشرف جلالی نے دیا غائبانہ نماز جنازہ پر، چونکہ یہ فعل، چونکہ یہ جو بدعات پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دور میں نہیں تھی، اس لیے ان کی منع ثابت نہیں ہے۔ تو پھر آپ کا یہ بار بار کہنا کہ جی اس کی منع نہیں ہے، اسے نہیں روکا گیا، تو یہ آپ کا جو اصول ہے، آپ کا اصول آپ کے منہ پر تمہارے مولوی اشرف جلالی نے مارا ہے۔ اب لگا اشرف جلالی پہ فتوے، اس نے کہا کہ جی ہم ان چیزوں کو واجب نہیں سمجھتے۔ مولوی صاحب کہیں تمہارے دماغ کے اندر حلوے کی تہ تو نہیں چڑھ گئی؟ آپ کو پتہ نہیں آپ اس کو واجب سمجھتے ہیں؟ آپ کے مولویوں نے اس کو تو واجب کا درجہ دے دیا، بلکہ آپ کے الفاظ، آپ نے پہلے کیا کہا کہ معمولات اہل سنت پر اس نے اعتراض کیا۔ معمولات اہل سنت پر تم کس چیز کو کہہ رہے ہو؟ اور دوسری بات تم نے کہا ہم اس کو واجب نہیں سمجھتے، تمہارے کتابوں کے اندر لکھا ہوا، تم زبانوں پہ یہ عوام کے سامنے پڑھتے ہو کہ مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ درود۔ یہ مردود جو مردود کی فتوے لگا رہے، کس بنیاد پر لگا رہے ہو؟ کیا واجب نہیں؟ واجب کے ترک پہ فرض کا درجہ تم اس کو دے رہے ہو، اتنا درجہ دے کر پھر اس پہ فتوے بھی لگا رہے ہو کہ جو یہ کام نہیں کرتا مردود ہے، یہ یوں ہے، یہ یوں ہے، تو پھر تمہارا عقل ٹھکانے آئے گا بھی صحیح یا نہیں آئے گا کہ ان چیزوں کو اب تک تم نہیں سمجھ رہے کہ ہم اس کو واجب سمجھ نہیں رہے اور اس کو یہ چیز سمجھ رہے ہیں، یہ چیز سمجھ رہے ہیں، حالانکہ تم اس کو وجوب کا درجہ دے چکے ہیں۔ یہ میرے سامنے آپ کی کتاب ہے جس کا نام ہے حسام السیفیہ، اس کے اندر سید امجد علی شاہ سیفی بریلوی اس کے صفحہ نمبر 291 پہ لکھتا ہے، ہم اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ یوم عاشورہ میں چھولے یا حلیم پکانا جائز اور باعث ایصال و ثواب ہے اور اس میں اجر عظیم ہے، اور خوارج کلاب النار وہابی خبیثہ چھولے اور حلیم پکانے کا انکار کرتے ہیں۔ کہتا ہے جو کوئی چھولے اور حلیم پکانے کا انکار کرے وہ وہابی اور خاطی ہے۔ یہاں تو کہہ رہا ہے تمہاری رسومات جو کہ قرآن و سنت سے ثابت نہیں، وہ کہہ رہا ہے یہ جو کام نہیں کرتا، یہ جو عاشورہ دن یعنی حلیم نہیں پکاتا، وہ وہابی ہے، خارجی ہے۔ تو پھر تم کس منہ سے کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو واجب نہیں سمجھتے؟ تمہاری طرف سے فتوے آ رہی ہیں، تم اس کو معمولات اہل سنت کہہ رہے ہو، اور اس کو جو نہیں کرتا اس کو وہابی کہتے ہیں، اس پر گستاخی کے فتوے لگاتے ہیں، تو پھر کس منہ سے تم کہہ رہے ہو کہ یہ ہم ان چیزوں کو واجب نہیں سمجھتے؟ واجب نہیں سمجھتے تو پھر اسی دن کیوں کرتے ہو؟ سوال تو یہ ہے، یہ ساری تمہاری چیزیں بتا رہی ہے کہ تم ان چیزوں کو واجب سمجھتے ہو، بلکہ واجب سے بھی بڑھ کر فرض کا درجہ تم نے دیا ہوا ہے۔ ایک مولوی صاحب نے تو یہاں تک کہا، دیکھیں اب ان بدعات کو یہ واجب پتہ نہیں کیا کہاں سے کہاں تک درجہ دے رہے ہیں۔ ایک مولوی صاحب نے، ان کے بدعتی مولوی رضا خانی نے کہا کہ ہم 11ویں کے لیے ہی پیدا کیے گئے ہیں۔ جی کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بنایا 11ویں، اب ہاتھ اٹھا کر کے کہیں بھیج دیتے ہیں، داڑھی کے بال دیکھ لیں، دونوں آنکھوں کو دیکھ لیں، ناک کو دیکھ لیں، جی ناکوں کو، اور یعنی اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے عبادت کے لیے نہیں بلکہ 11ویں کے لیے۔ تو مودی صاحب آپ اس کو واجب نہیں سمجھتے تو پھر کس چیز کو واجب نہیں سمجھ رہے؟ حالانکہ آپ کے عمل، آپ کی کتابیں، آپ کے مولوی کی زبانیں اور آپ کے الفاظ، ہم اس کو معمولات اہل سنت سمجھتے ہیں۔ یہ واضح اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ تم اس کو واجب وجوب کا درجہ دیتے ہیں اور نہ کرنے والوں پر گستاخی۔ اور اس نے کہا کہ ہم فتوے بھی نہیں لگاتے، حالانکہ فتوے لگا رہے ہیں۔ یہ حسام السیفیہ والا کہہ رہا ہے کہ وہ وہابی ہے۔ اس نے مروج کلخانی کو ثابت کرنے کے لیے، فاتح خانی کو ثابت کرنے کے لیے 2 دلیلیں دی ہیں۔
پہلی دلیل دی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین جاءوا من بعد یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان. یہاں اے رضا خانی صاحب کس لفظ کا ترجمہ 11ویں ہے، کس لفظ کا ترجمہ 12ویں ہے، کس لفظ کا ترجمہ 13ویں ہے؟ اس میں صرف اتنا ہے کہ استغفار کا ذکر ہے، تو وہ استغفار جب بھی کر لیں آپ تو دن کے ساتھ مخصوص کرتے ہیں. کل خوانی 4-5 بندوں نے پڑھا، پھر اس کے بعد کھانا کھایا، اور تمہارے فاتح خوانی نام اسی چیز کا میں آگے انشاءاللہ چل کے ثابت کر رہا ہوں. یہ اس سے تو ثابت ہی نہیں ہو رہی، اس سے صرف استغفار ثابت ہو رہا ہے، تمہاری مروجہ کل خوانی فاتحہ تیجا اور 40 ثابت نہیں ہو رہا. دوسرے اس نے دلیل دی حضرت مالک بن مالک رضی اللہ عنہ، اس نے کہا جی تیسرے دن، حالانکہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام وہ دوسرے یا تیسرے دن کی بات ہے، یعنی راوی کو شک ہے اس میں دن متعین نہیں ہے آپ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی نہیں فرمایا کہ ابو بکر کو بلاؤ، عمر کو بلاؤ، فلاں کو بلاؤ، فلاں کو بلاؤ، جس طرح تم کرتے ہو جی فلاں مدرسے سے بلاؤ، فلاں مولوی کو بلاؤ، جا کے پھر اجتماعی قرآن خوانی کرتے ہو، پھر جا کے روٹی کے چکر میں ہوتے ہو، اللہ کے لیے بھی نہیں پڑھتے. تو خلاصہ کلام اس وقت یہ تو تھا نہیں، نہ کہ پیغمبر نے کسی اور صحابی کو تدائی کر کے کسی کو بلایا ہے اور اس کے بعد پھر کھانا کھلایا جس طرح تم کرتے ہو. تم نے کہا کہ جی ہم صرف قرآن پڑھتے ہیں، اس کا فاتح نام ہے، حالانکہ یہ وصایا ہے مولوی رضا خانی صاحب، یہ وصایا تمہارے احمد رضا خان صاحب کی ہے جس کو تم معصوم مانتے ہو. اس کے صفحہ نمبر 20 پہ لکھتا ہے، کیا لکھتا ہے وہ آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں. تم فاتح کس کو کہتے ہو؟ احمد رضا خان کہتا ہے 19-20 پہ کہتا ہے آئزہ سے اگر بطیب خاطر ممکن ہو تو فاتحہ میں ہفتہ میں 2-3 بار ان اشیاء سے بھی کچھ بھیج دیا کریں. دودھ کا برف، خانہ ساز، اگر بھینس کے دودھ کا ہو، برف کی بریانی، مرغ پلاؤ. 14 آئٹموں کی وصیت کر رہا ہے کہ یہ آئٹم ہونی چاہیے، میری فاتح میں ہونی چاہیے. تو یہاں سے یہی ثابت ہوا تمہارے یہاں قرآن پڑھنے کا فاتحہ نام نہیں بلکہ کھانے چینوں اور پینے کا نام ہے. اور دوسری بات یہ کتاب تفسیر نعیمی، تفسیر نعیمی کے اندر بھی وہاں قرآن پڑھنے کا ذکر نہیں ہے. آپ کے سامنے وہ بھی دلیل میں پیش کر رہا ہوں. یہ تفسیر نعیمی ہے اور اس کا صفحہ نمبر جو ہے نا 57 ہے، اور اس کا جلد نمبر 8واں ہے. اس کے اندر لکھا ہے 11ویں شریک کا بکرا اولیاء اللہ کی فاتحہ کا مرغ وغیرہ حلال ہے. آپ دیکھیں فاتحہ کا مرغ کی بات کر رہا ہے، یہاں یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ قرآن پڑھو پھر قرآن پڑھنے کی بات ہو، قل خوانی کی بات ہو، جبکہ یہاں یہ کہ یہاں یعنی آپ کا فاتح سے مراد کھانا پینا ہوتا ہے بلکہ قرآن پڑھنا نہیں ہوتا. آپ کی کتابوں سے 2 کتابوں سے میں نے ثابت کیا ہے بدعتی صاحب. اور تیسری بات اس نے جو ہے نا کہا کہ جی ایک حدیث پڑھی، کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو حلال کیا وہ حلال ہے، جس کو حرام کیا وہ حرام ہے، اور جس چیز سے پیغمبر نے فرمایا میں جس سے خاموش ہو جاؤں وہ مباح ہے. ترمذی میں کس جگہ پیغمبر نے فرمایا جس چیز سے میں خاموش ہو جاؤں حدیث کے الفاظوں میں وہ مباح ہے؟ کس حدیث کا ترجمہ ہے ذرا بتا دیں، آپ کا جھوٹ تو امت کے سامنے ظاہر ہو جائے. مولوی رضا خانی صاحب کیوں امت کو گمراہ کرنا چاہ رہے ہو؟ کیوں امت کو بدعت کے اندر دھکیلنا چاہ رہے ہو؟ کیوں امت کو جہنم کا راستہ دکھانا چاہ رہے ہیں؟ باقی رہی بات اس نے احمد رضا خان صاحب کو تو خود کہتے بار بار کہہ رہا ہے احمد رضا کا ماننے والا، احمد رضا کا ماننے والا. تو احمد رضا کو کیسے مانتا ہے؟ یہ احمد رضا خان کی کتاب ہے. تمہارے استیجے 40 11ویں ان چیزوں کے حوالے سے تمہارے ان بدعات کا اس کتاب نے جنازہ نکلا ہے. اس کتاب کے اندر بار بار کافی جگہوں پہ اس کا سخت رد کیا اور لکھی اسی کے لیے ہی. یہ بار بار کہتا ہے یہ دعوت یعنی نتیجہ 40-11 یہ کہتا ہے یہ دعوت خود و ناجائز و بدعت شنیع قبیہ ہے، یعنی قبیہ کہہ رہا ہے، اس کو بری قسم کی بدعت کہہ رہا ہے. تو اس کو ثابت کرنے کے لیے دلائل دے رہا ہے. اور آگے کئی فقہا کے حوالے دیے ہیں، فتح القدیر کا حوالہ دیے ہیں، مراقل الفلاح کا فتویٰ خلاصۃ الفتاویٰ کا فتویٰ سراجیہ، فتویٰ ظاہریہ، امام بزازی کا حوالہ، تبیین الحقائق، فتویٰ قاضی خان، کتنے فقہا کا حوالے دیے ہیں. ثابت کیا ہے یہ چیز کھانا، تیجے کی روٹی کھانا یہ چیز جائز نہیں ہے. تمہارے امام احمد رضا جس کو تم معصوم مانتے ہو کس منہ سے تو بار بار کہہ رہا ہے کہ میں احمد رضا خان کا متبع ہوں. اور دوسری بات یہ کتاب معرفت قل خوانی کے بارے میں کیا لکھتا ہے آپ کے سامنے، وہ آپ کو اپنا آئینہ دکھا رہا ہوں. اس کتاب کے صفحہ نمبر 78 پہ قل خوانی کا رد کرتے ہوئے یہ مودی صاحب لکھتا ہے جاہل عوام نے عیسیٰ علیہ السلام کے باب میں جو ناپسندیدہ امور پیدا کر لیے ہیں، جیسے نمائش، نموری، مفاخرت، مالداروں کو جمع کرنا، محتاجوں کو منع کرنا، اور یہ کہ سوم میں ایک جماعت اکٹھا بیٹھتی ہے اور سب بلند آواز سے قرآن پڑھتے ہیں، یہ بدعت ہے. اور آگے کیا کہہ رہا ہے؟ اور سننے کا فرض ترک کرتے ہیں، یہ سب ممنوع و ناروا، مکروہ اور برا ہے. تمہاری کل خوانی جو کہ تمہاری بدعت ہے اس پر تمہارے مولوی اس پیر صاحب نے ایسا تماچا ٹھوکا ہے کہ انشاءاللہ تا قیامت اس تماچے کا نشان تیری گردن سے رضا خان صاحب نہیں جائے گا.
یہ کتاب ہے اسلامی زندگی، تمہارے مولوی کی لکھی ہوئی ہے۔ اس کے اندر کیا لکھا ہے اس کلخانی کے بارے میں، وہ میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ کہتا ہے کہ انتیجہ 40 برسی کی رسموں نے کتنے مسلمانوں کے گھر تباہ کر دیے۔ میرے سامنے بہت سی ایسی مثالیں ہیں کہ مسلمانوں کی دکانیں، جائیدادیں، مکانات 40واں انتیجہ کھا گیا، آج وہ ٹھوکریں کھاتے پھر رہے ہیں۔ یہ دیکھو مولوی صاحب، تمہیں تمہارا آئینہ دکھا رہا ہوں، ذرا اس میں اپنا چہرہ چیک کرو، تمہارا مولوی کیا لکھ رہا ہے، اور تم اس پہ دلائل دینے شروع ہو گئے۔ یہ میرے سامنے اور کتاب ہے جس کا نام ہے کروی روٹی۔ کروی روٹی کے اندر کیا لکھا ہے وہ بھی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ یہ کافی جگہوں پہ اس کتاب کے اندر اس کلخانی کا تیجے کا 40ویں کا رد موجود ہے، اور اس کے صفحہ نمبر 11 پہ لکھا ہے، کہتا ہے کہ بعض سنی العقیدہ گھرانوں میں یہ رسم نہ جانے کیسے جاری ہو گئی کہ سوم 10ویں اور 40ویں کے موقع پر پوری برادری کی دعوت کی جائے، اس میں امیر و غریب سب جمع ہوتے ہیں، اور خوب دیگے پکتی، اگر کوئی یہ دعوت نہ کرے تو اسے برادری سے تانے سننے کو ملتے ہیں۔ لوگ طرح طرح کی باتیں بناتے ہیں۔ اول ممکن ہے کہ عیسیٰ صاحب کی جیسے ان مواقع پر کھانا پکار کر تقسیم کرنے، غربا کو کھلانے کا دستور ہوا ہو، مگر اب تو یہ محض تانا زنی سے بچنے، رسمی کا کاروائی نبھانے اور خاندان میں ناک اونچی کرنے کی غرض سے محض ایک ریاکاری بن کر رہ گئی ہے۔ مولوی صاحب اس کتاب کو پڑھو، آپ کو اپنے قواعد کا، آپ کو اپنے اصولوں کا پتہ چلے گا۔ آپ کے ان اصولوں کو اور آپ کے دلائل کو تو اس میں جو ہے نا، یہ تمہارے احمد رضا خان صاحب کی کتاب ہے احکام شریعت، اس کے اندر اسی کے بارے میں 11ویں تیجے 40 کے بارے میں اس کتاب کے صفحہ نمبر 230 پہ لکھا ہوا ہے، وہ بھی آپ کے سامنے نام احمد رضا خان صاحب پیش کر رہا ہوں۔ احمد رضا خان صاحب پہ لگانا فتویٰ جو تم یہ کام کرتے ہو، صحیح ہے نا؟ کہتا ہے یہ سوال جب ان سے پوچھا گیا ہے کہ یہ چیزیں کھانا کرنا، وہ ساری چیزیں جو خرچہ کرتے ہیں اتنا، اس کا کیا حکم؟ کہتا ہے سبحان اللہ، مسلمان یہ پوچھتا ہے کہ یا کیا یوں پوچھ، یہ ناپاک رسم کتنے قبیح اور شدید گناہوں، سخت و سنی خرابیوں پر مشتمل ہے۔ کہتا ہے یہ بھی پوچھنے کی بات ہے، یہ یوں پوچھتے کہ اس کے اندر خرابی کتنی ہے، اس کے اندر قباحت کتنی ہے، تمہارے احمد رضا خان صاحب نے لکھا ہے۔ تو مولوی صاحب ذرا اپنی کتابوں پہ اور اپنے مصنفوں پہ ذرا فتویٰ ہمت کر کے لگا دے۔ قریشی صاحب کی ویڈیو کا کلپ اور اس لیے کرتے تاکہ تم مشہور ہو جاؤ، بلکہ انشاءاللہ تمہارا خواب پورا نہیں ہوگا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ تمہارے مولوی نے تجھ پر، تیرے پر باقاعدہ فتوے لگائے، اور تم نے جو دلیلیں دیے مجتہد بننے کی کوشش کی ہے۔ اپنے آپ کو حنفی کہتا ہے تو حنفیوں سے ثابت کرو، احناف سے ثابت کرو، امام اعظم ابو حنیفہ سے ثابت کرو، خیر وہ تیرے بس کی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ کے فتنے سے امت کو محفوظ فرمائے، اور ان بدعات قبیحہ جیسا کہ تمہارے احمد رضا نے اور دوسرے بریلویوں نے کی، ان سے بچنے کی امت کو توفیق عطا فرمائے، اور احقاق حق اور ابطال باطل کے لیے پوری زندگی صرف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔